السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کے ساتھ خاموشی سے مکہ کے قریب پہنچنے اور پڑاؤ ڈالنے کا ذکر ہو رہا تھا. آپ نے 10,000 جگہ آگ روشن کروائی. ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا اس چیز کو اور سخت گھبرا گئے. اس کی کچھ تفصیل پہلے بیان ہوئی تھی. اس ضمن میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں. حضرت مسلم موعود یہ تفصیل ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چونکہ عباس ابو سفیان کے پرانے دوست تھے، اس لیے انہوں نے ابو سفیان سے اصرار کیا کہ وہ ان کے ساتھ سواری پر بیٹھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو. چنانچہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اونٹ کو ایڑ لگا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے. حضرت عباس ڈرتے تھے کہ حضرت عمر جو ان کے ساتھ پیرے مقرر تھے کہیں وہ قتل نہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اگر ابو سفیان تم میں سے کسی کو ملے تو اسے قتل نہ کرنا. یہ سارا نظارہ ابو سفیان کے دل میں ایک عظیم شان تغیر پیدا کر چکا تھا. ابو سفیان نے دیکھا کہ چند ہی سال پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ساتھی کے ساتھ مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج ابھی 7 ہی سال گزرے ہیں کہ وہ 10,000 قدوسیوں سمیت مکے پر بلا ظلم اور بلا تعدی کے جائز طور پر حملہ آور ہوا ہے، اور مکے والوں میں طاقت نہیں کہ اس کو روک سکیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچتے پہنچتے کچھ ان خیالات کی وجہ سے اور کچھ دہشت اور خوف کی وجہ سے ابو سفیان مبہوت ہو چکا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور رات اپنے پاس رکھو، صبح اسے میرے پاس لانا. چنانچہ رات ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ رہا. جب صبح اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو فجر کی نماز کا وقت تھا. مکے کے لوگ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کو کیا جانتے تھے. ابو سفیان نے ادھر ادھر مسلمانوں کو پانی کے بھرے ہوئے لوٹے لے کر آتے جاتے دیکھا اور اسے نظر آیا کہ کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی صف بندی کر رہا ہے. تو ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید میرے لیے کوئی نئی قسم کا عذاب تجویز ہوا ہے. چنانچہ اس نے گھبرا کر حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ صبح صبح یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے دیکھا کہ ہزاروں ہزار مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب آپ رکوع کرتے تو سب کے سب رکوع کرتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عباس چونکہ پہرے پر ہونے کی وجہ سے نماز میں شامل نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی یہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ عباس نے کہا تم کن خیالات میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ تو نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو حکم دیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو تو یہ لوگ کھانا اور پینا بھی چھوڑ دیں۔ ابو سفیان نے کہا میں نے کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے اور کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن ان کی قوموں کو ان کا اتنا فدائی نہیں دیکھا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس کی فدائی ہے۔ پھر عباس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج یہ درخواست کرو کہ آپ اپنی قوم سے عفو کا معاملہ کریں۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھ پر یہ حقیقت روشن ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نہایت ہی حلیم، نہایت ہی شریف اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ میں اب یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو کچھ تو ہماری مدد کرتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، پھر اس نے یہی کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس بارے میں ابھی میرے دل میں کچھ شبہات ہیں۔ مگر ابو سفیان کے تردد کے باوجود اس کے دونوں ساتھی جو اس کے ساتھ ہی مکے سے باہر مسلمانوں کے لشکر کی خبر لینے آئے تھے اور جن میں سے ایک حکیم بن حزام تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان بھی اسلام لے آیا، مگر اس کا دل غالباً فتح مکہ کے بعد پوری طرح کھلا۔ ایمان لانے کے بعد حکیم بن حزام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لشکر آپ اپنی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اٹھا لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے گناہ کیا، اور تم لوگوں نے حدیبیہ میں باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیا اور خدا کے خلاف ظالمانہ جنگ کی، اس مقدس مقام پر جنگ کی جس کو خدا نے امن عطا فرمایا ہوا تھا۔ حکیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آپ کی قوم نے بے شک ایسا ہی کیا ہے، لیکن آپ کو تو چاہیے تھا کہ بجائے مکے پر حملہ کرنے کے حوازن قوم پر حملہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم بھی ظالم ہے، لیکن میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ وہ مکے کی فتح اور اسلام کا غلبہ اور حوازن کی شکست یہ ساری باتیں میرے ہی ہاتھ پر پوری کرے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اگر مکے کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان فخر پسند آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو مسجد کعبہ میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔
ساری تفسیر دوبارہ تفسیر قرآن میں آپ نے درج فرمائی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان ایک بڑا ضعیف القلب اور کم فراست والا آدمی تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر فتح پائی تو اسے کہا کہ کیا تو اب بھی نہیں سمجھتا؟ تجھے اب تک یہ پتہ نہیں لگا کہ یہ انسانی ہاتھ کا کام نہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اب سمجھ آ گئی کہ یہ تیرا خدا سچا ہے، اگر ان بتوں میں کچھ ہوتا تو یہ ہماری اس وقت مدد کرتے۔ پھر جب اسے کہا گیا کہ تو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے، آنسر نے اسے فرمایا، سوال کیا اس سے، تو اس نے تردد ظاہر کیا اور اس کی سمجھ میں توحید آئی اور نبوت نہ آئی۔ بعض مادی ایسے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض مادی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں فراست کم ہوتی ہے۔ جو توحید کی دلیل تھی وہی نبوت کی دلیل تھی، مگر ابو سفیان اس میں تفریق کرتا رہا، اس نے توحید اور نبوت کو علیحدہ کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سب ایک طبقے کے انسان نہیں ہوتے، کوئی اول جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان جیسے ہوتے ہیں، کوئی اوسط درجے کے اور کوئی آخر درجے کے۔ ابن عقبہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان اور حکیم بن حزام واپس جا رہے تھے تو حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے ابو سفیان کے اسلام کے بارے میں خدشہ ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اسے واپس بلا لیں یہاں تک کہ وہ اسلام کو سمجھ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے لشکروں کو دیکھ لے۔ ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جانے لگا تو حضرت ابوبکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ابو سفیان کے بارے میں حکم دیں تو اس کو راستہ میں روک لیا جائے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا ابو سفیان کو وادی کی گھاٹی میں روک لو۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو جا کر روک لیا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، اے بنی ہاشم، کیا تم دھوکہ دیتے ہو؟ حضرت عباس نے فرمایا، اہل نبوت دھوکہ نہیں دیتے۔ ایک اور روایت کے مطابق انہوں نے کہا، ہم ہرگز دھوکہ دینے والے نہیں، البتہ تو صبح تک انتظار کر یہاں تک کہ تو اللہ کے لشکر کو دیکھے اور اس کو دیکھے جو اللہ نے مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو اس گھاٹی میں روکے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مختلف قبائل ایک ایک دستہ ہو کر ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے۔ جب ایک دستہ گزرا تو اس نے کہا، اے عباس، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ غفار ہیں، غفار قبیلے کے۔ اس نے کہا، مجھے غفار سے کیا سروکار؟ پھر جوہینہ گزرے تو اس نے ویسے ہی کہا۔ پھر سعد بن حذیم گزرے تو اس نے ویسے ہی کہا کہ مجھے ان لوگوں سے کیا لینا۔ پھر سلیم گزرے تو اس نے پھر ویسے ہی کہا، یہاں تک کہ ایک دستہ ایسا آیا کہ اس جیسا اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ انصار ہیں، ان کے سردار حضرت سعد بن عبادہ ہیں جن کے پاس جھنڈا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے جوش سے کہا، اے ابو سفیان، آج کا روز لڑائی کا روز ہے، آج کعبہ کی حرمت نہیں رہے گی۔ ابو سفیان نے سن کر کہا، عباس، بربادی کا یہ دن کیا خوب ہوگا اگر مقابلے کا موقع مل جاتا۔ کہتا لڑتے تو پھر تو ٹھیک تھا، اب تو ہم لڑ بھی نہیں سکتے۔ پھر ایک دستہ آیا اور وہ تمام دستوں سے چھوٹا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کے پاس تھا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کے قتل عام کا حکم دے دیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ اس طرح کہہ رہا تھا، میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ سارے لوگوں سے زیادہ پاک باز، صلہ رحمی کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ کعبہ کو عظمت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ قریش کو حقیقی عزت عطا فرمائے گا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حضرت سعد نے جو کہا تھا وہ مہاجرین میں سے کسی نے سن لیا۔ ابن ہشام نے بیان کیا ہے اس واقعے کو کہ وہ حضرت عمر تھے، جنہوں نے سنا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امن میں نہیں، شاید حضرت سعد قریش پر حملہ کر دیں۔ دوسری روایت کے مطابق یہ بات حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت عثمان نے کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے حضرت قیس کو عطا کر دیا۔ اس کی تفصیل حضرت مسلم موعود نے بیان فرمائی ہے تاریخوں کی کتابوں سے لے کے۔ فرمایا کہ جس وقت یہ لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گزر رہا تھا، انصار کے کمانڈر سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا کہ آج خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مکے میں داخل ہونا تلوار کے زور سے حلال کر دیا، آج قریش قوم ذلیل کر دی جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو اس نے بلند آواز سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کے قتل کی اجازت دے دی ہے؟ ابھی ابھی انصار کے سردار سعد اور اس کے ساتھی ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے یہ کہا ہے کہ آج لڑائی ہوگی اور مکے کی حرمت آج ہم کو لڑائی سے باز نہیں رکھ سکے گی اور قریش کو ہم ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں، کیا آج اپنی قوم کے ظلموں کو بھول نہ جائیں گے؟ ابو سفیان کی شکایت و التجا سن کر وہ مہاجرین بھی جن کو مکے کی گلیوں میں پیٹا اور مارا جاتا تھا، جن کو گھروں اور جائیدادوں سے بے دخل کیا جاتا تھا، تڑپ گئے اور ان کے دلوں میں بھی مکے کے لوگوں کی نسبت رحم پیدا ہو گیا، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار نے مکے والوں کے مظالم کے جو واقعات سنے ہیں، آج ان کی وجہ سے ہم نہیں جانتے کہ وہ قریش کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، سعد نے غلط کہا ہے، آج رحم کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ قریش اور خانہ کعبہ کو عزت بخشنے والا ہے۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو سعد کی طرف بھیجا اور فرمایا، اپنا جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دو کہ وہ تمہاری جگہ انصار کے لشکر کا کمانڈر ہوگا۔ اس طرح آپ نے مکے والوں کا دل بھی رکھ لیا اور انصار کے دلوں کو بھی صدمہ پہنچنے سے محفوظ رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیس پر پورا اعتماد بھی تھا، کیونکہ قیس نہایت ہی شریف طبیعت کے نوجوان تھے، ایسے شریف کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی وفات کے قریب جب بعض لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے اور بعض نہ آئے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض جو میرے واقف ہیں میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ ان کے دوستوں نے کہا کہ آپ بڑے مخیر آدمی ہیں، آپ ہر شخص کو اس کی تکلیف کے وقت قرضہ دے دیتے ہیں، شہر کے بہت سے لوگ آپ کے مقروض ہیں اور وہ اس لیے آپ کی عیادت کے لیے نہیں آئے کہ شاید آپ کو ضرورت ہو اور آپ ان سے روپیہ مانگ بیٹھیں۔ آپ نے فرمایا، ہو میرے دوستوں کو بلا وجہ تکلیف ہوئی، میری طرف سے تمام شہر میں منادی کر دو کہ ہر شخص جس پر قیس کا قرضہ ہے وہ اسے معاف ہے۔ اس پر اس قدر لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے کہ ان کے مکان کی سیڑھیاں ٹوٹ گئیں۔ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اہل مکہ کے پاس جاؤں اور انہیں دعوت دوں اور آپ انہیں امن عطا کر دیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید شعبہ نامی خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ وہ مکے میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا، اے اہل مکہ،
اسلام لے آؤ، نجات پا جاؤ گے۔ تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر آیا ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ مسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب لشکر گزر چکا تو عباس نے ابو سفیان سے کہا، یہ دیکھ رہا تھا جیسے بیان ہوا ہے، سامنے سے گزر رہا تھا لشکر، ابو سفیان سے کہا کہ اب اپنی سواری دوڑا کر مکے پہنچو اور ان لوگوں کو اطلاع دے دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور انہوں نے اس شکل کے میں مکے کے لوگوں کو امان دی ہے۔ جبکہ ابو سفیان اپنے دل میں خوش تھا کہ میں نے مکے کے لوگوں کو نجات کا راستہ نکال لیا ہے، مکے کے لوگوں کی نجات کا راستہ نکال لیا ہے۔ اس کی بیوی ہندہ جو ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے بغض اور کینہ رکھنے کی لوگوں کو تعلیم دیتی چلی آئی تھی اور باوجود کافر ہونے کے فی الحقیقت ایک بہادر عورت تھی، آگے بڑھ کر اپنے خاوند کی داڑھی پکڑی اور مکے والوں کو آوازیں دینی شروع کیں کہ آؤ اور اس بوڑھے احمق کو قتل کر دو، کہ بجائے اس کے کہ تم کو یہ نصیحت کرتا کہ جاؤ اور اپنی جانوں اور اپنے شہر کی عزت کے لیے لڑتے ہوئے مارے جاؤ، یہ تم میں امن کا اعلان کر رہا ہے۔ ابو سفیان نے اس کی حرکت کو دیکھ کر کہا کہ بے وقوف، یہ ان باتوں کا وقت نہیں، جا اور اپنے گھر میں چھپ جا۔ میں اس لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں جس لشکر کے مقابلے کی طاقت سارے عرب میں نہیں ہے۔ اسلامی لشکر کے مکے میں داخل ہونے کا واقعہ لکھا ہے بخاری میں۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ مکے کے بالائی حصے قضاء سے داخل ہو، وہ اپنا جھنڈا ہجون میں گاڑ دیں اور آپ کے آنے تک جگہ نہ چھوڑیں۔ ہجون وادی محسب کی طرف ایک پہاڑ ہے جو بیت اللہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ بس خالد بن ولید لشکر کے دائیں حصے پر مقرر تھے۔ ان کے دستے میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ اور جوہینہ کے قبائل شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقے لید سے داخل ہوں۔ آپ نے انہیں قریبی گھروں کے پاس جھنڈا گاڑ دینے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تقرر پیادہ دستے پر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمراء کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھیں، لڑائی نہیں کرنی، صرف اس کے ساتھ قتال کریں جو ان کے ساتھ قتال کرے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ صفوان، اکرمہ اور سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے لوگوں کو خندمہ میں جمع کیا جو منا کے راستے میں مکے کا ایک مشہور پہاڑ ہے۔ قریش، بنو بکر اور حذیل کے لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ انہوں نے ہتھیار پہن رکھے تھے۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طاقت سے مکے میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بنو دیل یعنی بنو بکر کے ایک شخص جماش بن قیس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ اپنے ہتھیار درست کرنے لگا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ یہ تیاری کس لیے ہو رہی ہے؟ اس نے کہا محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ اس عورت نے کہا بخدا محمد اور ان کے ساتھیوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ آج عقل مند عورت تھی۔ جماش بن قیس نے نہایت تکبر سے تمسخرانہ انداز میں کہا مجھے امید ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو تیری خدمت میں پیش کر دوں گا، یعنی کہ مسلمانوں کو غلام بنا کے لاؤں گا۔ تمہیں ایک شخص کی ضرورت ہے جو تمہاری خدمت کرے، تو تمہارے لیے غلام لے کے آؤں گا۔ اس عورت نے کہا تیرے لیے بربادی ہو، ایسا نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال نہ کرو، بخدا تمہاری رائے درست نہیں ہے، کاش تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا ہوتا۔ جماش نے کہا تم ان قریب دیکھ لو گی۔ پھر وہ صفوان، اکرمہ اور سہیل کے ساتھ خندمہ چلا گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید وہاں سے اس طرح داخل ہوئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، تو انہوں نے ایک جتھا دیکھا جنہوں نے انہیں داخل ہونے سے روکا اور ان کے لیے ہتھیار لہرائے اور ان پر تیر اندازی کی۔
انہوں نے کہا تم طاقت کے ذریعے یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور مشرکین کے ساتھ جنگ ہوئی۔ بنو بکر کے 20 اور حذیل کے 3 یا 4 افراد مارے گئے۔ ابن اسحاق کے مطابق مشرکین کے 12 یا 13 آدمی مارے گئے۔ انہیں بری طرح شکست ہوئی، وہ ہر طرف بکھر گئے۔ ایک گروہ پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ جماش بن قیس جو بڑے فخر سے اپنی بیوی کو جواب دے رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگا اور اپنے گھر پہنچ کر بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو۔ بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ وہ تمہارے دعوے کہاں گئے؟ تو نے تو ابھی کہا تھا میں غلام لے کے آؤں گا۔ تو اس نے معذرت خانہ لہجے میں جواب دیا اور کچھ شعر پڑھے اور کچھ سنائے، جن کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تو خاندماں کی جنگ خود دیکھ لیتی، جب صفوان بھی بھاگ کھڑا ہوا اور اکرمہ بھی، ان سب کا استقبال تلواروں نے کیا۔ تلواریں ہر کلائی اور ہر کھوپڑی پر پڑ کر اس کو کاٹ رہی تھیں اور بجز شور کے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ ہمارے پیچھے ان کی دھاڑیں اور سینے سے اٹھنے والے غلہ غصہ ابلتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ لہٰذا تو اپنی زبان سے ملامت کا چھوٹا سا کلمہ بھی نہ نکال۔ بخاری میں ہے کہ حضرت خالد کے گھڑ سواروں میں سے 2 شخص مارے گئے، حضرت جبیش بن اشر اور حضرت قرز بن جابر فہری۔ مکے والوں کے لیے امن کا اعلان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو امان دی اور حکیم بن حزام کو امان دی اور فرمایا کہ مکے جا کر اعلان کر دیں کہ جو ہتھیار پھینک دے گا وہ امن میں ہوگا، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان پائے گا، جو خانہ کعبہ کے صحن میں چلا جائے گا وہ امان پائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان پائے گا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امان پائے گا۔ اب جب مکے والے امان حاصل کر رہے تھے، ایسے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار و شاک وفادار ساتھیوں کو نہیں بھولے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً چند سال پہلے مکے کی گلیوں میں کیے جانے والے ظلم و ستم بھی یاد آ رہے ہوں گے۔ وہ بلال بھی جس کو رسیوں سے باندھ کر یہاں انہیں پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا جایا کرتا تھا، آج وہ بلال اس فاتح فوج میں شامل تھا۔ ان کے دل و دماغ میں بھی ظلم و ستم کے سارے مناظر تازہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتقام لینا بھی ضروری سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انتقام لیا۔ حضرت مسلم عود نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے بعد ابی رویحہ، جن کو آپ نے بلال حبشی غلام کا بھائی بنایا ہوا تھا، ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم اس وقت ابی رویحہ کو اپنا جھنڈا دیتے ہیں، اور جو شخص ابی رویحہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا ہم اس کو بھی کچھ نہ کہیں گے۔ اور بلال سے کہا کہ ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے جاؤ تم کہ جو شخص ابی رویحہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ اس حکم میں کیا ہی لطیف حکمت تھی۔ مکے کے لوگ بلال کے پیروں میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں کھینچا کرتے تھے۔ مکے کی گلیاں، مکے کے میدان بلال کے لیے امن کی جگہ نہیں تھے، بلکہ عذاب اور تذلیل اور تضحیک کی جگہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ بلال کا دل آج انتقام کی طرف بار بار مائل ہوتا ہوگا۔ اس وفادار ساتھی کا انتقام لینا بھی ضروری ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا انتقام اسلام کی شان کے مطابق ہو۔ بس آپ نے بلال کا انتقام اس طرح نہ لیا کہ تلوار کے ساتھ اس کے دشمنوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں، بلکہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا، اور بلال کو اس غرض کے لیے مقرر کر دیا کہ اعلان کر دے کہ جو کوئی میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑا ہوگا اسے امن دیا جائے گا۔ کیسا شاندار یہ انتقام تھا، کیسا حسین یہ انتقام تھا۔ جب بلال بلند آواز سے اعلان کرتا ہوگا کہ اے مکے والو، آؤ میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں امن دیا جائے گا، تو اس کا دل خود ہی انتقام کے جذبات سے خالی ہوتا جاتا ہوگا، اور اس نے محسوس کر لیا ہوگا کہ جو انتقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے تجویز کیا ہے، اس سے زیادہ شاندار اور اس سے زیادہ حسین انتقام میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ آپ نے اس کو بیان اس طرح فرمایا ہے
کہ اس واقعے میں جو سب سے زیادہ عظیم الشان بات ہے وہ بلال کا جھنڈا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کا جھنڈا بناتے ہیں اور فرماتے ہیں جو شخص بلال کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کے بھائی کا جھنڈا بھی یہاں یہی مراد ہے، اس سے اس کو پناہ دی جائے گی۔ حالانکہ سردار تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ آپ کے بعد قربانی کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ اس کے بعد مسلمان ہونے والے رئیس عمر تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ اس کے بعد عثمان مقبول تھے اور آپ کے داماد تھے، مگر عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ ان کے بعد علی تھے جو آپ کے بھائی تھے اور آپ کے داماد بھی تھے، مگر علی رضی اللہ عنہ کا کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا جاتا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف تھے، وہ شخص تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں مسلمان قوم میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن عبد الرحمن کا کوئی جھنڈا نہیں بنایا جاتا۔ پھر عباس آپ کے چچا تھے اور بعض دفعہ وہ گستاخی بھی کر لیتے تھے تو آپ خفا نہ ہوتے تھے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی کوئی جھنڈا نہیں بنایا۔ پھر سارے رؤساء اور چوٹی کے آدمی موجود تھے۔ خالد بن ولید جو ایک سردار کا بیٹا، خود بڑا نامور انسان تھا، موجود تھا۔ عمر بن عاص ایک سردار کا بیٹا تھا۔ اسی طرح اور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے، مگر ان میں سے کسی ایک کا بھی جھنڈا نہیں بنایا جاتا۔ جھنڈا بنایا جاتا ہے تو بلال کا بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبے پر جب حملہ ہونے لگا تھا تو ابو بکر دیکھ رہا تھا کہ جن کو مارا جانے والا ہے وہ اس کے بھائی بند ہیں، اور اس نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے بھائیوں کو ماریں گے؟ وہ ظلموں کو بھول چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ عمر بھی کہتے تو یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کافروں کو ماریے، مگر پھر جب آپ ان کو معاف کرنے پر آئے تو وہ اپنے دل میں یہی کہتے ہوں گے کہ اچھا ہوا ہمارے بھائی بخشے گئے۔ عثمان اور علی بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی بخشے گئے، انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کر لیں تو کیا ہوا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کرتے وقت یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان میں میرے چچا بھی تھے، بھائی بھی تھے، ان میں میرے داماد، عزیز اور رشتہ دار بھی تھے۔ اگر میں نے ان کو معاف کر دیا تو اچھا ہی ہوا، میرے اپنے رشتہ دار بچ گئے۔ صرف ایک شخص تھا جس کی مکے میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جس کی مکے میں کوئی طاقت نہ تھی، جس کا مکے میں کوئی ساتھی نہ تھا، اور اس کی بے کسی کی حالت میں اس پر وہ ظلم کیا جاتا جو نہ ابو بکر پر ہوا، نہ علی پر ہوا، نہ عثمان پر ہوا، نہ عمر پر ہوا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہوا۔ جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر بلال ننگا لٹا دیا جاتا۔ تم دیکھو ننگے پاؤں بھی مئی اور جون میں چل رہے ہوں، گرمی کے مہینے، یہاں تو گرمی کم ہے، جو دن گرم ممالک میں ننگے پاؤں بھی نہیں چل سکتے مئی جون کے مہینے میں، تو وہاں بھی گرمی میں نہیں چل سکتے ننگے پاؤں۔ اس کو ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ پھر کیلوں والے جوتے پہن کر نوجوان اس کے سینے پر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو خدا کے سوا اور معبود ہیں، کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے۔ اور بلال آگے سے اپنی حبشی زبان میں جب وہ مارتے تھے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص آگے سے یہی جواب دیتا تھا کہ تم مجھ پر کتنا بھی ظلم کرو، میں نے جب دیکھ لیا ہے کہ خدا ایک ہے تو دو کس طرح کہہ دوں، اور جب پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں تو میں انہیں جھوٹا کس طرح کہہ دوں۔ اس پر وہ اور مارنا شروع کر دیتے تھے۔ مہینوں گرمیوں کے موسم میں ان کے ساتھ یہی حال ہوتا تھا۔ اسی طرح سردیوں میں وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں رسی ڈال کر انہیں مکے کی پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، چمڑا ان کا زخمی ہو جاتا تھا۔ وہ گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہو جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو خدا کے سوا اور معبود ہیں، تو وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جب کہ اسلامی لشکر 10,000 کی تعداد میں داخل ہونے کے لیے آیا، بلال کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ آج ان بوٹوں کو بدل لے لیا جائے گا، آج ان ماروں کا معاوضہ مجھے ملے گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ معاف، جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ معاف، جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ معاف، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ معاف۔ تو بلال کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ یہ تو اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں، لیکن میرا بدلہ تو رہ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج صرف ایک شخص ہے جس کو میرے معاف کرنے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور وہ بلال ہے، کہ جن کو میں معاف کر رہا ہوں وہ اس کے بھائی نہیں، جو اس کو دکھ دیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں اس کا بدلہ لوں گا، اور اس طرح لوں گا کہ میری نبوت کی بھی شان باقی رہے اور بلال کا دل بھی خوش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کا جھنڈا کھڑا کرو، اور ان مکے کے سرداروں کو جو جوتیاں لے کر اس کے سینے پر ناچا کرتے تھے، جو اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے، جو اسے تپتی ریتوں پر ڈرایا کرتے تھے، کہہ دو کہ اگر اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی جان بچانی ہے تو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے، اور جب سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوا ہے اور اس کو طاقت ملی ہے، اس قسم کا عظیم الشان بدلہ کسی انسان نے نہیں لیا۔ جب بلال کا جھنڈا خانہ کعبہ کے سامنے میدان میں گاڑا گیا ہوگا، جب عرب کے وہ رؤساء جو اس کو پیروں سے مسئلہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بولتا ہے کہ نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہے، جب وہ دوڑ کر اور اپنی بیوی بچوں کے ہاتھ پکڑ کر اور لا کر بلال کے جھنڈے کے نیچے لاتے ہوں گے کہ ہماری جان بچ جائے، تو اس وقت بلال کا دل اور اس کی جان کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو رہی ہوگی۔ وہ کہتا ہوگا میں نے تو خبر نہیں ان کفار سے بدلہ لینا تھا یا نہیں، یا لے سکتا تھا کہ نہیں۔ اب وہ بدلہ لے لیا گیا ہے کہ ہر شخص جس کی جوتیاں میرے سینے پر پڑتی تھیں اس کے سر کو میری جوتی پر جھکا دیا گیا ہے۔ یہ وہ بدلہ تھا جو یوسف کے بدلے سے بھی زیادہ شاندار تھا، اس لیے کہ یوسف نے اپنے باپ کی خاطر اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ جس کی خاطر کیا وہ اس کا باپ تھا، اور جن کو کیا وہ اس کے بھائی تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں اور بھائیوں کو ایک غلام کی جوتیوں کے طفیل معاف کیا۔ بھلا یوسف کا بدلہ اس مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک کمزور شخص جس کا بچپن اور جوانی سرداران قریش کی غلامی میں گزرا، اس کی ایسی دلجوئی اور ایسی عزت افزائی کی ہے آپ نے، جس کی مثال جیسا کہ بیان ہوا ہے تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہ ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گی۔ بس یہ ہے ہمارے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کا اسوہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ ابن شام نے لکھا ہے کہ فتح مکہ میں مہاجرین کا شعار یا بنی عبد الرحمن تھا، یعنی اے عبد الرحمن کے بیٹو۔ خزرج کا شعار یا بنی عبداللہ تھا، یعنی اے عبداللہ کے بیٹو۔ اور اوس کا شعار یا بنی عبید اللہ تھا، یعنی اے عبید اللہ کے بیٹو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذاخر کے پہاڑی راستے پر آئے جو قضاء کے دوسرا نام ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز یہیں سے مکہ میں داخل ہوئے، تو آپ نے تلواروں کی چمک دیکھی تو فرمایا کہ میں نے تمہیں قتال سے منع نہیں کیا تھا۔ کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیر زنی کی، یہ تو پہلے دشمن نے حملہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ آج تم طاقت کے زور پر کافروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ طاقت کے زور پر مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تھی مکے میں داخل ہونے کی ابتدائی جو بیان ہے، اس کے انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوگا۔ اس وقت میں ایک مرحوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا جنازہ پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ یہ ہے مکرمہ امینہ شناز صاحبہ اہلیہ مکرمہ انعام اللہ صاحب لاہور، جو گزشتہ دنوں 57 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد مکرم محمد دین صاحب کے ذریعے آئی، جنہوں نے 1934 میں 15 سال کی عمر میں قادیان جا کر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔
مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے بیٹے مکرم وجیہ اللہ صاحب مبلغ ہیں سینیگال میں، اور وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ یہ بیٹے ربی صاحب جو ہیں وجیہ اللہ صاحب، یہ لکھتے ہیں کہ خاکسار کی والدہ ایک انتہائی نیک سیرت خاتون تھیں، نماز روزے کی پابند، قرآن کریم کی باقاعدہ واحد تلاوت کرتی تھیں، بچوں کو پوری نگرانی کرتی تھیں، خلافت احمدیہ سے بہت محبت کرنے والی تھیں۔ کوئی بھی پریشانی یا خوشی کا علم ہوتا تو مجھے کہا کرتی تھیں کہ لکھو، خط لکھو۔ مہمانوں کی دلجوئی کرنے والی اور اپنی حیثیت سے زیادہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ غیر احمدی ہمسایوں کے ساتھ بھی محبت کا سلوک تھا، باوجود اس کے کہ بعض ہمسائے مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن آپ ان سے ہمیشہ ان کا حق ادا کرتی تھیں ہمسائے کا۔ ان کے میاں انعام اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہترین زندگی گزاری، ساری زندگی جتنی جماعتی خدمت کی توفیق ملی ان میں میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اگر جماعتی کام کی وجہ سے سارا دن یا رات بھی گھر سے باہر رہنا پڑتا تو کبھی شکایت نہیں کی۔ بڑی مہمان نواز تھیں۔ وفات سے 1 ماہ قبل بھی تقریباً 22 جماعتی مہمانوں کے لیے خود کھانا بنایا، غرباء کی ہر ممکن مدد کرتی تھیں۔ چندہ جات کی ادائیگی میں اپنے مرحومین کی طرف سے بھی چندہ ادا کرتی تھیں۔ اولاد کی تربیت بھی بہترین رنگ میں کرنے کی کوشش کی۔ لمبا عرصہ اپنے حلقے میں سیکرٹری مال کی خدمت انجام دی اور وفات کے وقت بھی اسی خدمت میں مامور تھیں۔ ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن محبت کرنے والی اور ہر ایک شفقت کرنے والی تھی، 5 وقتہ نمازیں بچپن سے پڑھنے والی، تہجد گزار اور خلافت سے والہانہ محبت کرنے والی، باقاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، بچوں اور خاندان کے دوسرے جو بھی بچے تھے ان کے گھر جاتے تھے ان کو بھی نماز کی پابندی کرتی اور تلاوت کرنے کی تلقین کرتی۔ غیر جماعت کے ساتھ بھی اچھا تعلق تھا۔ ایک غیر احمدی ہمسائی کہتی ہے کہ میرے ساتھ ان کا 20 سال کا تعلق تھا اور مجھ سے بہنوں جیسا سلوک کیا کرتی تھیں۔ میرے بچوں سے ماں جیسا سلوک تھا۔ میرے بچے بھی ان کو امی جی کہا کرتے تھے۔ ہر کام میں مجھے ہمیشہ بہترین مشورہ دیتی تھیں۔ شریف غیر جماعت بھی ہیں جو تعلق بھی رکھتے ہیں اور پھر قدر بھی کرتے ہیں۔ صدر لجنہ رچنا ٹاؤن کہتی ہیں کہ مرحوم کی وفات سے ہماری مجلس سے ایک انتہائی مخلص اور جماعتی نظام سے وفات شعار لجنہ چلی گئی۔ تقریباً 20 سال سے سیکرٹری مال کا کام انجام دے رہی تھیں اور بہت اخلاص سے کام کر رہی تھیں۔ جماعتی تحریکات میں خود بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ حالات کیسے بھی ہوں کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھیں۔ گرمیوں میں کہتے ہیں ان کے باقی وہ لوگ بچیوں نے بھی لکھا ہے، بیٹیوں نے بھی، کہ جمعرات کا روز کو ہر ہفتے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ ان کے گھر کو کوئی پروگرام رکھا جاتا تو کھلے دل سے اسے قبول کرتی ہیں، پھر مہمان نوازی بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ایک بیٹا جو مربی ہے، جو میں نے ذکر کیا ہے، میدان عمل میں ہے، وہاں ہونے کی وجہ سے شامل بھی نہیں ہو سکا جنازے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی دعاؤں کو وارث بنائے، ان سب بچوں کو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.